انکل چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ سرفراز نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے جبکہ عنایا اسے دھکا دینے کی کوشش کرتی باہر بھاگنے کو تھی، لیکن اچانک ہی سرفراز نے اسے بازوں میں دبوچ لیا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ میرے گھر میں رہتی ہو، میرا کھاتی ہو، اور مجھ سے ہی اتنا پردہ؟ وہ شیطان کی طرح مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ محسوس تو عنایا کو بہت دن سے ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو اس کے رشتے میں انکل ہیں، اس کی سگی پھپھو کا شوہر، اس پر بری نظر رکھ رہا ہے، لیکن آج اس نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ موقع دیکھ کر وہ چوکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج اس کی بیوی عالیہ گھر پر نہیں تھی اور اسی نے اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ عنایا کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے زبردستی میں اس کے بال کھل گئے تھے اور وہ بیڈ پہ جا گری۔ اچانک ہی دروازہ کھلا تھا۔ عنایا کے بکھرے بال، بے ترتیب لباس اور سرفراز کی شرٹ کے کھلے ہوئے 2 بٹن ایک عجیب کہانی سنا رہے تھے۔ سامنے ہی اس کی پھپھو عالیہ گیٹ پر موجود تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جو ایک عجیب و غریب کہانی سنا رہے تھے۔ اچھا ہوا عالیہ تم آ گئی، ورنہ اس لڑکی کو دیکھو، بد کردار فریبی لڑکی مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ آج پھپھو گھر پہ نہیں تو آپ مجھے خوش کریں، میری طرف تو آپ دیکھتی بھی نہیں ہیں۔ میں کیا بتاؤں عالیہ، کیسی بد کردار لڑکی ہے یہ، جان بوجھ کر مجھے ادائیں دکھاتی ہے، اور آج میں اسے تمہارا پوچھنے آیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سرفراز اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں عالیہ سے کہہ رہا تھا جو اچانک ہی چلی آئی تھی۔ عالیہ کی آنکھیں اس کی جھوٹی کہانی سن کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پھپھو یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کئی دنوں سے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو نہیں بتائی اور آج مجھے اکیلا دیکھ کر یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تبھی عالیہ 2 قدم آگے بڑھی اور اس نے 2 تھپڑ عنایا کے چہرے پہ مار دیے۔ میرے گھر میں رہ کر میرے شوہر پہ ڈوری ڈالو گی، بد کردار لڑکی، اتنی آنکھ ہے تمہارے اندر، میں اپنے شوہر کا یقین نہ کروں تمہارا یقین کر لوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پھپھو، میں سگی بھتیجی ہوں آپ کی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تبھی عالیہ نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اتنا بڑا کیا ہے تمہیں پال کر؟ تمہاری وجہ سے میں نے دیر سے شادی کی، لیکن آج تم اپنے گندے خون کا اثر دکھا رہی ہو۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں برداشت نہیں کروں گی۔ تم جانتی نہیں کہ میں سرفراز سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی ہوں، میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اپنے شوہر پہ یقین کر رہی ہیں اور مجھ پہ نہیں۔ میں آپ کو ایک خراب لڑکی نظر آتی ہوں۔ آپ نے میری تربیت کی ہے پھپھو، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے وضاحتیں دے رہی تھی، لیکن عالیہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی، جبکہ فراز فرشتہ بن کے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایک مکاری کی چمک اس کے چہرے پر تھی۔ عالیہ نے اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ عنایا، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کروں گی، اور نہ میرا اتنا بڑا ظرف ہے تم میرے شوہر پہ ڈورے ڈالو۔ میرے جانے کے بعد اس کے ساتھ رنگرلیاں منانے کی کوشش کرو اور میں یہ سب برداشت کروں، یہ ناممکن ہے۔ عالیہ کے لہجے میں نفرت تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی سگی بھتیجی کو گھر سے نکال رہی ہیں۔ کہاں جاؤں گی میں؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں پھپھو، اور آپ مجھے گھر سے باہر نکال رہی ہیں۔ وہ وقت اور رشتے کی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عالیہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی غلیظ کریکٹر کی مالک ہو عنایا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ایسا نہ ہو کہ مارے غصے کے میں تمہیں جان سے مار دوں۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ عنایا بری طرح ڈر گئی۔ اس نے بیگ لینا چاہا، لیکن عالیہ اتنے غصے میں لگ رہی تھی کہ وہ خوف کے مارے گھر سے باہر نکل آئی۔ گیٹ کے پاس کھڑی ہو کر وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سخت سردی کا موسم تھا اور اس کے پاس ایک باریک سا دوپٹہ تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ پاگلوں کی طرح بیچ سڑک پہ کھڑی وہ اپنی اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی جو سب خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ویسے بھی سردی کی شدت سے سب اپنے اپنے کمروں میں قید اس موسم کے ٹھنڈک کا لطف لے رہے تھے۔ وہ باہر نکل کر سڑک کے ایک کنارے کھڑی ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھپھو مجھے صبح واپس بلا لے گی کہ میں ساری رات کھڑی ہو کر ان کا انتظار کروں؟ وہ معصوم حیرت سے سوچے جا رہی تھی، یہ نہ جانے بنا کہ کوئی ٹیرس پہ کھڑا وجود غور سے اسے دیکھے جا رہا ہے۔ اس گلابی کپڑے والی لڑکی کو سردی میں روتے ہوئے ٹھٹھرتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران تھا۔
हाय दादो। वाह, बड़े मजे हो रहे हैं सर्दी में। उन्हें चलगोजे खाते देख कर वो छेड़ने लगा। तो क्या करूं, सर्दी ही इतनी है, मानो हड्डियों में जान ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि कंबल से बाहर कदम भी ना निकालूं। क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? दादो के कहने पर वो मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं, आज सच में ही बहुत ही सर्दी है। लेकिन दादो, वो कैसे इतनी ठंड में बाहर खड़ी होगी? उसके पास तो मेरे ख्याल में कोई चादर भी नहीं थी। दादो उसकी बात पे हैरान रह गई। कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? तभी हाशिम गड़बड़ाया। अब मेरा मतलब है कि वो लड़की जो बाहर इस सड़क पे खड़ी रो रही थी। कौन हाशिम, कौन सड़क पे खड़ी है, बताओ मुझे। वो परेशान हो गई। अरे आप छोड़ें, क्या पता वो अपने घर चली गई हो। फिर भी मैं जाकर देखती हूँ। वो एकदम ही उठने लगी। रहने दे आप दादो, क्या हो गया है? वैसे भी आपको सर्दी लग रही है। नहीं नहीं हाशिम, बाहर कोई लड़की खड़ी रो रही है। अकेली सड़क पे, हो सकता है कि वो परेशान हो, किसी ने उसके साथ कुछ बुरा किया हो। वो ऐसे ही थी, दूसरों की हमदर्दी में जान देने वाली। हाशिम पूरी तरह चिढ़ गया। बस कर दीजिए दादो, चली गई होगी वो अपने घर। आप रिलैक्स हो जाएं। मैंने आपको बताकर गलती की। फिर वो उनका ध्यान इधर उधर भटकाने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चला गया। लेकिन जाहिदा बेगम के दिल में एक हलचल सी मची थी। न जाने क्यों ऐसे लग रहा था कि बाहर खड़ी लड़की को उनकी मदद की जरूरत है। जाकर देखे तो सही कि वो अभी भी सड़क पे खड़ी है या नहीं। रात का 1 बज गया था। जैसे ही वो दरवाजे पे आई तो नींद में ऊँघता चौकीदार भी हैरान रह गया। बेगम साहिबा, आप, कोई काम है तो मुझे बुलवा लिया होता। आपने क्यों जहमत की सर्दी में? अरे नहीं बशीर, दरअसल बस तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे किसी को देखना है। जैसे ही बशीर ने दरवाज़ा खोला तो वो सड़क पे खड़ी इधर उधर देखने लगी कि हाशिम किसी लड़की की बात कर रहा था। उन्हें तो कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक उनकी नज़र दरख्त के नीचे बैठी लड़की पे पड़ी, जो बला की सहमी वहशतज़दा नज़रों से इधर उधर देख रही थी। वो उनसे चंद कदम के फासले पर थी। काले रंग का दुपट्टा उसने अपने वजूद के गिर्द लपेट रखा था। वो बहुत ही डरी हुई लग रही थी। उनसे रहा ना गया, फौरन ही वो उस लड़की के पास पहुंच गई थी। क्या हुआ बेटा, आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं? कौन है आप? मैंने एक दो दफा आपको सामने वाले बंगले में देखा है, और आप आज बाहर बैठी हैं। सब खैरियत है ना? उन्होंने बड़ी शफकत से पूछा। तो वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। वो मेरी फुप्पो, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अंकल ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन लेकिन अंकल ने कह दिया कि मैं गलत हूँ, बदकिरदार हूँ। लेकिन पप्पू को अपने शौहर पे यकीन है, मेरे ऊपर नहीं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन आंटी, वो मुझे बुला लेंगी सुबह। मेरी फूफो ऐसी नहीं है। बस मैं आज की रात यहाँ गुजार रही हूँ। देखना, फूफो सुबह गेट खोल देंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बड़ी दुनिया में मेरे माँ बाप भी नहीं है। खौफ और दहशत ने उसकी आवाज में कपकपाहट पैदा कर दी थी। उसे खुद भी होश नहीं था कि वो क्या कह रही है। जाहिदा बेगम को उस मासूम लड़की पे बड़ा तरस आया था। वो नहीं जानती थी कि असल कहानी क्या है। लेकिन फिर हाय शदीद सर्दी की वजह से वो उस लड़की से कहने लगी, अच्छा बेटा, सुबह आपकी फूफो आपको बुला लेंगी, लेकिन अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलें। बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप बीमार हो जाएंगी। चलो मेरे साथ। बच्चा, जिद नहीं करना। आप सारी रात यहाँ अकेले कैसे बैठी रहोगी? क्या आपको डर नहीं लग रहा? जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कोई यहाँ आकर मुझे दबोच लेगा। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो रही थी। जाहिदा बेगम ने बड़े प्यार से उसे अपने साथ लगा लिया और अंदर ले आई। थोड़ी ही देर बाद वो उनके कमरे में बैठी थी। उन्होंने मासी नूरी से कहकर उस लड़की के लिए चाय और खाने पीने की चीजें लाने का कह दिया था, ताकि उसके जिस्म को गर्माइश मिल सके। वो जाहिदा बेगम के कंबल में छुपी सर्दी से कांप रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसे थोड़ा होश आया था, वरना सर्दी की मारी ऐसे लग रहा था जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी नींद खराब की, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। वो शर्मिंदा से लहजे में कह रही थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही। वैसे ही मैं दिन चढ़े तक सोती रहती हूँ। घर में होता ही कौन है? मैं और मेरा पोता। देखो हमारा घर कितना खाली है, इसलिए तो मुझे दिन में नींद आती रहती है और रात को मैं देर से सोती हूँ। आप बिला वजह परेशान मत हो। मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है? आप बहुत ही प्यारी बच्ची लग रही है मुझे। वो उसकी मासूमियत से कहने पर मुस्कुराकर कहने लगी।
انایا نے سر جھکا لیا تھا، پھر اپنا نام بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ زاہدہ بیگم کہنے لگی، آپ نے کوئی غلطی کر دی ہوگی، پریشان مت ہو۔ ناراض ہو کر انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، لیکن صبح وہ آپ کو بلا لیں گی۔ جی، لیکن اگر وہ غلطی چھوٹی ہوتی تو وہ مجھے معاف کر دیتی۔ وہ غلطی میری بھی نہیں تھی، ان کے شوہر کی تھی، بس انہوں نے مجھے غلط مانا۔ یہ کہہ کر کہ میں غلط لڑکی ہوں، میں بد کردار ہوں، کہ شوہر کو میں نے ورگلایا، جبکہ انکل مجھے کافی دن سے پریشان کر رہے تھے۔ پھر اس نے ٹھہرے لہجے میں زاہدہ بیگم کو ساری بات بتا دی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ لڑکی معصوم اور کم عمر لگ رہی تھی، وہ کہیں سے بھی چلاک، مکار یا فریبی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ آنٹی، اگر صبح پھپھو نے مجھے بلا لیا تو میں واپس چلی جاؤں گی، میں صرف آج رات کے لیے یہاں پہ رک سکتی ہوں؟ وہ امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، تو وہ مسکرا دی۔ ارے بیٹا، جس نے ایک بار تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا ہے وہ بار بار ایسا ہی کرے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری پھوپھو اس شخص کو چھوڑے گی جب اس نے اپنی سگی بھتیجی کو گھر سے نکال دیا، وہ بھی آدھی رات کو۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہیں پہ رہو، ہمارے پاس، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میں اکیلی ہوں اپنی زندگی میں، میرا پوتا ہے، اسے تو اپنے بزنس سے فرصت ہی نہیں، مجھے وقت بھی نہیں دیتا، میں بہت ہی تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ جب تک تمہاری پھپھو خود تمہیں منانے، تم سے معافی مانگنے نہیں آتی، تمہیں بھی گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید میرے اندر سے عزت نفس ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں یتیم ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ اگر آج رات پھپھو دیر سے آتی تو میں شاید اپنی عزت کھو چکی ہوتی۔ آنٹی پلیز، آپ مجھے یہاں رکھ لیں، میں آپ کی خوب خدمت کروں گی۔ آپ کے گھر میں صفائی والی نہیں ہوگی نا؟ میں یہاں ملازمہ بن کے کام کروں گی، بس مجھے یہاں رہنے کا ٹھکانہ دے دے۔ مجھے سچ میں سرفراز انکل کے گھر نہیں جانا، وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں محدود کر لیا تھا، لیکن اس دن مجھے اکیلا دیکھ کر وہ کمرے میں زبردستی گھس آئے۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ زاہدہ بیگم کہنے لگی، کیوں بنو گی تم نوکرانی؟ تم تو اتنی خوبصورت، اتنی معصوم ہو، تم تو صرف رانی بن سکتی ہو، وہ بھی کسی کے گھر کی، کسی کے دل کی۔ اس لیے اپنے بارے میں ایسا چھوٹا نہیں سوچتے، تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو۔ رات کے 2 بجے وہ دونوں آپس میں بیٹھے زندگی کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ بستر پر لیٹ کر سو گئی، اور زاہدہ بیگم اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ یہ لڑکی تو ان کے دل کو چھو رہی تھی، وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ دیر سے اٹھ کر آیا تھا اور آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اپنی سوبر پرسنالٹی والی دادو کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ اتنی دیر تک جاگتی ہیں اور صبح اٹھ گئی، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے آپ کی۔ وہ ان کی تعریف کر رہا تھا تو دادو مسکرا دی، بس انایا نماز پڑھ رہی تھی تو میری بھی آنکھ کھل گئی، اور آج اتفاق سے میں نے بھی نماز پڑھ لی، وہ شرمندہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ کون انایا؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کوئی خواب تو نہیں دیکھا دادو؟ دادو لاپرواہی سے کہنے لگی، ارے وہی لڑکی تم جس کا بتا رہے تھے کہ دروازے پہ کھڑی رو رہی ہے، اصل میں رات کو میں نے اسے اندر بلا لیا تھا، بیچاری بہت ہی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اب وہ یہیں رہے گی۔ کیا ہو گیا ہے دادو آپ کو؟ دماغ خراب ہے کیا؟ کسی بھی غیر لڑکی کو اٹھا کر گھر میں گھسا لیا؟ کوئی چور، ڈاکو، لٹیری تو ایسے کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، نہ جانے کس وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکالا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، وہ ایسی نہیں لگتی، بہت ہی معصوم طبیعت ہے، اور اتنی کم عمر ہے، بہت ہی نیک طبیعت کی مالک لڑکی ہے، اور پھر یتیم بھی ہے۔ اس کے انکل نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی تھی اور الٹا الزام اسی پہ لگا دیا اپنی بیوی کے سامنے۔ اس کی سگی پھپھو ہے، لیکن پھر بھی بیچاری کو رات میں گھر سے نکال دیا۔ بہت ہی دکھ ہوا مجھے اس کی کہانی سن کر، دادو افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ آپ کو تو بس ہمدردی اور نیکی کا موقع ملنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں نوری کو کہہ کر جاؤں گا کہ وہ گھر کا خیال رکھے، اور چوکیدار سے کہوں گا کہ اسے گھر سے باہر نہ جانے دے جب تک میں واپس نہ آؤں۔ نہ جانے کون ہے، کیسے کریکٹر کی مالک ہے، اور آپ نے اسے بغیر بھروسے کے گھر میں رکھ لیا۔ وہ بے حد تیز اور مغرور لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ پلر کے پیچھے کھڑی انایا اس کی ساری باتیں سن رہی ہے، اور وہ خوفزدہ ہو کر دل ہی دل میں کانپ رہی تھی کہ یہ انسان اسے کوئی چور، ڈاکو، خراب کریکٹر کی مالک لڑکی سمجھ رہا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہاں رہنا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور اذیت تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آفس چلا گیا تھا۔ دادو ٹیبل سے اٹھنے لگی تھی کہ اچانک ان کی نظر کونے پہ کھڑی انایا پہ پڑی، جو بہت ہی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آپ یہاں ہو میرے پاس؟ انہوں نے بڑے پیار سے اسے بلایا تھا تو وہ جھجکتے ہوئے ان کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، آرام سے ناشتہ کرو، اس گھر میں رہو، تم مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہو۔ کیا تم یہیں پر رہو گی میرے پاس جب تک تمہاری پھوپھو تم سے معافی مانگنے نہیں آئیں گی، تمہیں منانے نہیں آئیں گی؟ تم نے ہرگز ان کے گھر نہیں جانا، ورنہ وہ شیطان صفت انسان بار بار تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہاں رہنا بھی تو بہت ہی مشکل ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے بارے میں آپ جانتی بھی نہیں ہیں۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے آنٹی؟ میں کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ میں آپ کے گھر کے کام کاج کر لوں گی، آپ مجھ سے کوئی بھی کام کروا لیں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے یہاں رہنے کا ٹھکانہ چاہیے۔ مجھے بہت ہی ڈر لگتا ہے، اکیلے میں کبھی بھی نہیں رہی، ہمیشہ پھپھو نے ہی مجھے پالا ہے، اور آج انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رات بھر رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ارے بیٹا، بھول جاؤ ان باتوں کو، اب نئی زندگی شروع کرو۔ ویسے بھی تم بہت ہی نیک ہو، تم نے فجر کی نماز پڑھی تو میرے دل میں بھی خواہش جاگی کہ میں بھی نماز پڑھوں۔ مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ آج صبح سویرے اٹھ کے لگ رہا ہے کہ اپنی روٹین چینج کرنی پڑے گی۔ وہ میٹھے انداز میں بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نوری اس کا ناشتہ لے آئی تھی۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد انایا نے ان کے کمرے کی صفائی کی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی ان کا وہ مغرور پوتا واپس گھر آئے گا، وہ کسی کونے میں چھپ جائے گی، ہرگز اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ پھر شام کے 5 بجے وہ آفس سے گھر آ گیا تھا۔ آتے ہی لانچ میں رکھے صوفے پر ڈھیر سا ہو گیا۔ نوری، جلدی سے پانی لے کر آؤ میرے لیے۔ لیکن نوری کچن سے غائب تھی۔ انایا جو کچن میں دادو کے لیے زبردستی سے یخنی بنا رہی تھی، اس کی آواز پر سہم سی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ ابھی غائب ہو جائے۔ جب 2-3 آوازوں کے باوجود نوری پانی لے کر نہیں آئی تو وہ غصے میں اٹھ کر کچن میں چلا آیا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاشم کو دیکھ کر اس نے نگاہیں نیچی کر لی تھی۔ وہ اس لڑکی کو پہچان گیا تھا۔ بھلے ہی وہ دور ٹیرس پہ کھڑا تھا، لیکن اس کے سفید چہرے پر چمکتی کالی آنکھیں دیکھ کر اس نے انایا کو پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو آدھی رات کو سڑک پہ کھڑی رو رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں دادو نے اتنی اجازت دے دی کہ اب تم ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرو؟ وہ مہربان طبیعت کی مالک ہے، میں نہیں۔ چلو لڑکی، اب یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لگ رہا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہیں کسی وجہ سے ہی نکالا ہوگا۔ بھلا آدھی رات کو کون کسی لڑکی کو باہر کھڑا کرتا ہے؟ کہیں تم خراب کریکٹر کے مالک تو نہیں ہو؟ وہ اس سے تیز لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ انایا اس کا غصہ بھرا انداز دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تو پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ مجھے آنٹی نے رکھا ہے، میں ان کے لیے یخنی بنا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پہ رہ سکتی ہوں۔ بے ربط سے الفاظ ادا کرتی وہ اپنے حواس میں نہ لگ رہی تھی۔ ہاشم ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اس کے بات کرتے ہوئے لب کپ کپ آ رہے تھے تو جسم میں بھی لرزش تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے کچن سے واپس سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ انایا کا نازک دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مغرور انسان اسے یہاں ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرنا پڑے گا۔ پھر اس رات عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ کھانا کھانے ٹیبل پر بھی نہیں گئی تھی، حالانکہ زاہدہ بیگم نے نوری سے 2-3 دفعہ کہا کہ جاؤ اس بچی کو بلا کر لاؤ، وہ بھی کھانا کھا لے، اب وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے۔ ہاشم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ مجھے آپ کی یہ باتیں پسند نہیں دادو کہ آپ ہر ایرے گہرے پہ بھروسہ کر کے اسے زبردستی گھر کا فرد بنانے پہ تل جاتی ہیں۔ میں اس لڑکی کو چلتا کروں گا، مجھے نہیں برداشت کسی کا وجود یہاں پر۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، تنہائی پسند، صرف اپنی دادو کا وجود برداشت کرنے والا۔ میں کسی جوان لڑکی کو ایسے اپنے گھر سے باہر نہیں نکال سکتی، اور اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ رہتا کون ہے؟ اتنا بڑا گھر ہے محل جیسا، اگر وہ یہاں رہ لے گی، تھوڑی سی جگہ اس کے لیے بن جائے گی تو تمہارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔
थोड़ी देर बाद नूरी उनके सामने आई थी। वो बेगम साहिबा, वो लड़की तो नमाज पढ़ रही है और वो रो भी रही है। बेचारी न जाने क्यों परेशान सी लग रही है। जाहिदा बेगम ये सुन के परेशान हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं खाना खाकर देखती हूँ उसे। नूरी, आज तुमने मज़ेदार सा खाना बनाया है। हाशिम को बहुत ही ज़्यादा लुत्फ आया था खाना खाकर। क्या होगा अगर तुम रोज़ाना ही ऐसा खाना बनाओगी? कभी कभी तो इतना बदमज़ा बनाती हो कि खाने को दिल भी नहीं चाहता। वो साबजी खाना मैंने नहीं बल्कि उस लड़की ने बनाया है। मैं तो कह रही थी कि मैं खाना बनाती हूँ। बेगम साहिबा और हाशिम साहब मुझे डांटेंगे, लेकिन वो कहने लगी कि मैं भी इस घर की मुलाजमा हूँ, मुझे भी काम करने दो, वरना इस घर का मालिक मुझे यहाँ से निकाल देगा और मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। उसने अनाया के सारे अल्फाज उनके सामने दोहरा दिए थे और हाशिम लब बीच कर खामोश हो गया, जबकि दादो के चेहरे पर गुस्सा था। वो हरगिज इस घर की नौकरानी नहीं है नूरी, मैं तुम्हें और हाशिम को ये कह रही हूँ। बहुत जल्द ही मैं इसके बारे में कुछ बड़ा सोचने वाली हूँ। हाशिम उनकी बात सुन के हंसने लगा। खुश बड़ा क्या दादो, लगता है कि आप ये बंगला उसके नाम करने वाली हैं। दादा मुस्कुरा दी। हाँ, हो भी सकते हैं। जब इस घर में उसकी हैसियत मजबूत हो जाएगी तो कुछ भी हो सकते हैं। वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी, जबकि हाशिम के माथे पर बल पड़ गए। आज उसने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था। फिर दादो खाना खाकर सीधी अपने कमरे में चली गई, जहाँ वो नीचे कारपेट पे लेटी थी, क्योंकि जाहिदा बेगम ने कहा था कि वो इस कमरे में रहे। वो जानती थी कि उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो उनके बराबर में सो सके। 2-4 दिन के लिए तो वो यहाँ आई थी। हो सकता है कि फूफो वापस उसे बुलाने आ जाए, उनकी मोहब्बत जाग जाए, किसी तरह वो अंकल सरफराज का चेहरा पहचान ले। बस वो यही दुआ कर सकती थी। अरे बेटा, आप यहाँ क्यों लेटी हो? देखो, मैं आपको अपनी बेटी समझती हूँ, बल्कि आप मेरी पोती जैसी हो। जिस तरह से हाशिम मेरे लिए है, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो फिर तुम्हारी जगह नीचे ज़मीन पर नहीं बल्कि मेरे पास है। इधर आओ, शाबाश मेरी बच्ची। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बुलाया था। वो आंखें साफ करते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अगर मैं ज़बरदस्ती इस घर की फ़र्द बनने की कोशिश करूँगी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। किसकी बात कर रही हो तुम? हाशिम की? अरे उसकी इतनी जुर्रत नहीं है जो मेरे किसी फैसले से इनकार करे। मैं उसके ऐसे कान खींचूंगी कि 2 मिनट में सीधा हो जाएगा। तो उसकी बातों पे परेशान मत हुआ करो। दादो ने उसे बहला लिया था। तभी वो कहने लगी, इधर आओ मेरे पास। वो झिझकते हुए उनके पास बैठ गई थी तो दादो ने उसका सर गोद में रख लिया। इधर आओ मेरी बेटी, तुम नहीं जानती कि मैं घर में रौनकों के लिए, किसी की हंसी मुस्कुराहट, खुशियों के लिए कितना तरस रही हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी का ख्याल आता है, क्योंकि मेरी बेटी भी ऐसे ही थी। फिर वो जर्मनी चलेगी शादी होकर, और फिर अब आती है तो 5-5, 10-10 सालों में उसकी सूरत देखने को तरस जाती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। अपने पोतों के पीछे मैं कई सालों से लगी हूँ कि वो शादी कर ले। इस घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, उसके बच्चे खेलते फिरेंगे। 34 साल के होने के बावजूद भी उसने अभी तक शादी नहीं की। न जाने क्या मसला है कि वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। वो बहुत ही अफसरदा नजर आ रही थी। जी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आंटी कि मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। आपको कभी भी परेशानी में मुब्तला नहीं करूंगी। ये सुनकर उन्होंने घूर के देखा था। आंटी नहीं, बल्कि मुझे दादो कहो। मैं आंटी की उम्र की नहीं रही, बल्कि दादा दादी नाना नानी की उम्र को पहुंच चुकी हूँ। अनाया ये सुनकर मुस्कुरा दी थी। उसका खूबसूरत चेहरा चमकने लगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फूफो ने तुम्हें पाला है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? अनाया नफी में सर हिलाया। नहीं, न जाने उनका दिल ऐसे कैसे बदल गया, वरना वो तो कहती थी कि मेरे सिर्फ एक ही बच्चे है इस दुनिया में, और वो मैं हूँ। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। फिर वो अपनी माजी की दास्तान जाहिदा बेगम को बताने लगी। बहुत छोटी थी जब एक कार एक्सीडेंट में अनाया के माँ बाप मर गए थे। आलिया अपने भाई के साथ रहती थी। वो उस वक्त कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन छोटी सी अनाया यतीम हुई तो उसने उसकी जिम्मेदारी उठा ली। एक स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपनी तालीम भी मुकम्मल करती रही। फिर उसे एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। यूँ दोनों फूफी भतीजी आराम से जिंदगी गुजारने लगी। आलिया उससे मोहब्बत भी बहुत करती थी। फिर उसे पालने के चक्कर में ही उसकी उम्र 32 साल हो गई थी। तब जाकर उसने सरफराज से शादी की, जो इस स्कूल का प्रिंसिपल था जिसमें वो पढ़ाती थी।
وہ ایک اچھا امیر کبیر آدمی تھا، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے بھی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، لیکن یہ بات اس نے عالیہ سے چھپائی تھی۔ پھر عالیہ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے سرفراز سے شادی کر لی۔ لیکن اب اندھا دھن اس پہ اعتبار کرتی، وہ اس کی محبت میں جیسے اندھی ہو گئی تھی۔ اسے سرفراز کے علاوہ کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 10 سال ہوئے تھے۔ وہ عنایا کو لے کر اس بنگلے میں شفٹ ہو گئی، لیکن سچ میں ہی سرفراز ایک انتہائی گھٹیا انسان تھا۔ اس دن جب وہ کسی دوست کی شادی کی تقریب میں جا رہے تھے تو عنایا بھی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چوڑی دار پاجامہ، اونچی قمیص اور گینزا کا دوپٹہ اور لمبے کھلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی تیار ہو کر باہر آئی، سرفراز کی نگاہیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارے یہ ہیرا تو ابھی تک میری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ کہاں اس کی 32-34 سال کی بیوی اور کہاں یہ کم عمر معصوم 19-20 سال کی لڑکی جو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ شفاف چہرے پر معصومیت اور پاکیزگی تھی۔ سرفراز اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی عنایا کو بھی اس کی نگاہوں کا احساس ہوا۔ وہ تو عالیہ کا انتظار کر رہی تھی، تبھی وہ معصومیت سے کہنے لگی، کیا ہوا انکل، آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آج سے پہلے کبھی سرفراز نے اسے ایسے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اسے یہاں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ تبھی سرفراز گڑبڑا گیا۔ ارے کچھ نہیں گڑیا، بس دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی نظریں اندر تک کھوج لینے والی تھی۔ عنایا کو کچھ عجیب سا احساس ہوا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھ سے زیادہ تو پھوپھی اچھی لگ رہی ہیں، وہ دیکھیں ساڑی پہن کر پھوپھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے پرپل کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی، لیکن صحت مند ہونے کی وجہ سے اس کا سراپا عجیب لگ رہا تھا۔ سرفراز کو وہ ذرا بھی اچھی نہ لگی تھی عنایا کے مقابلے میں۔ وہ تو اس نازک دلکش لڑکی کو دیکھ کر اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسکول میں پڑھانے والی ٹیچرز پر اکثر ہی وہ اپنی دولت کا روب جھاڑ کر ان سے فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن یہ لڑکی اسے بھاؤ ہی نہ دیتی۔ آہستہ آہستہ عنایا کو بھی اس کی نگاہوں کا احساس ہونے لگا، اس لیے اس نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ سوچ رہی تھی کہ عالیہ کو اس بارے میں بتائے گی کہ سرفراز انکل کی نگاہیں اسے اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ سوچتی کہ کہیں ان کا گھر خراب نہ ہو جائے۔ اتنی مشکل سے تو پھوپھو نے شادی کی ہے، اب وہ بڑی ہو گئی تھی اور سمجھدار بھی، اس لیے ان باتوں کی نزاکتوں کو سمجھتی تھی۔ لیکن جب تک اس نے بتایا تو معاملہ سر سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی کسی فرینڈ کی پارٹی میں گئی ہوئی تھی اور عنایا گھر پہ اکیلی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سرفراز انکل بھی اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہیں، اسی لیے وہ نہانے چلی گئی واش روم میں۔ نہا کر پھر بیڈ پر لیٹ گئی، کوئی کتاب پڑھنے لگی کہ اچانک ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک دم ہی اچھل کر سیدھی ہوئی تھی۔ سرفراز شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہو، آج تو ایسا موقع پھر کبھی نہیں آئے گا۔ گڑیا، میں کب سے تم سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ تو آفس گئے تھے نا سرفراز انکل، تو پھر آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ پھوپھو بھی گھر پہ نہیں ہے اور آپ میری کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اسے یوں شیطانی انداز میں مسکراتا دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ ارے بھائی، کب سے تو تمہاری پھوپھو کا گھر سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج یہ موقع ملا ہے تو سوال جواب چھوڑو اور جو میں کہتا ہوں بس میری بات مان لو۔ اس نے ایک دم ہی عنایا کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے۔ پھر وہ گرم جوشی میں کہنے لگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، عالیہ کو بھی نہیں۔ میں تو تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ اب اس بوڑھی عورت میں کچھ بھی نہیں رہا، دن بہ دن اور موٹی ہوتی جا رہی ہے، بے کشش، لیکن تم میں بہت ہی کشش ہے، اور تمہاری کشش مجھے بہت ہی مجبور کرتی ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ اس کی غلیظ گفتگو سن کر عنایا انہیں زوردار دھکا دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے آپ انکل؟ آپ میرے باپ جیسے ہیں، آپ مجھ سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے، میں ابھی جا کر پھوپھو کو فون کرتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ اچانک ہی سرفراز نے اسے بازوں میں پکڑ کے بیڈ پہ دھکیل دیا تھا۔ وہ نیچے تو گر گئی تھی بے بس ہو کر، لیکن عین اسی وقت خدا نے اس کی مدد کی تھی۔ عالیہ دروازہ کھول کے اندر چلی آئی تھی، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ وہ سمجھ نہ سکی کہ کون غلط ہے اور کون صحیح۔ اس نے عنایا کو ہی غلط سمجھا اور اسے گھر سے نکال کر دم لیا۔ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی کیونکہ وہ سرفراز سے بہت ہی محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اپنی بھتیجی کی محبت کو پل بھر میں مٹی میں ملا دیا تھا
और वो बेबस बे आसरा लड़की आधी रात को सड़क पे खड़ी होकर रो रही थी। ये तो जाहिदा बेगम की मेहरबानी थी जो उन्होंने उसे अपने घर पे बुला लिया। अनाया ने सब कुछ जाहिदा बेगम को बता दिया था। ये सुनकर वो कहने लगी, तुम परेशान मत हो मेरी बच्ची, वो एक शैतान आदमी है और शैतान की शैतानी कभी भी किसी की नज़रों में छुप के नहीं रह सकती। कभी न कभी तो वो जाहिर हो ही जाती है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैंने एक बात सोची है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। तुम्हें यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस से ये बात बतानी पड़ रही है कि चौकीदार ने मुझे बताया है कि सरफराज और उसकी बीवी ये मुल्क छोड़कर तुर्की चले गए हैं। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम्हें दुख होगा, जाहिदा बेगम ने अफसोस से कहा था। अनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी पप्पू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने कहा था ना कि वो मुझे लेने आएंगी। मैं अभी जाके देखती हूँ। वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रोए, हंसे या अपनी किस्मत पर बेबसी से चीखे मारे। वो उस वक्त जाहिदा बेगम के सामने बैठी थी। जाहिदा बेगम ने बड़े प्यार से उसका चेहरा छुआ था। क्यों परेशान होती हो मेरी बच्ची? मैंने तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला किया है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। दरअसल मेरा पोता हाशिम जो शादी के लिए राजी नहीं होता, मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए ऐसी ही समझदार लड़की ले आऊं जो उसका गुस्सा खत्म कर दे, उसके मिजाज को समझ कर उसके साथ ऐसी जिंदगी गुजारे। लेकिन अब तुम्हें पता है कि हमारी सोसाइटी की लड़कियां कितनी तेज तरार लड़ाई झगड़े वाली होती हैं। वो कभी भी हाशिम के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगी। लेकिन तुम में इतनी सलाहियत है बेटा कि तुम अपनी नरम मिजाजी मासूमियत से किसी का भी दिल जीत सकती हो। क्या तुम मेरे हाशिम से शादी करोगी? मैं तुम्हें उसकी दुल्हन बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरत से कहने लगी, लेकिन दादो, वो तो कभी भी इस बात पे राजी नहीं होंगे। वो तो नफरत करते हैं मुझसे। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। अरे नफरत नहीं करते, उसका मिजाज ही ऐसा है, बहुत ही गुस्से वाला। मेरा पोता लेकिन शादी से मुसलसल इनकार करता रहता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब उसे शादी के लिए राजी करूँ। अगर तुम रजामंदी दोगी तो मैं फिर उससे बात करती हूँ। वो बड़ी आस से पूछ रही थी। अनाया खामोश थी। उसके दिल में ख्याल आया, फुप्पो ये मुल्क छोड़ के चली गई है, अब उसके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं रहा। अगर हाशिम ने उसे घर से निकाल दिया तो वो शायद किसी दारुल अमान या फिर यतीम खाने में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएगी, और अकेले वो किसी भी ऐसी जगह नहीं रह सकती। अब इस सामने बैठी मेहरबान औरत अगर उसका एक मजबूत सहारा इस दुनिया में बनाना चाहती है तो उसे इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। यही सोचकर वो कहने लगी, मुझे क्या एतराज होगा दादो, मैं तो खुश होंगी अगर मुझे एक अच्छी हैसियत और एक अच्छा मजबूत सहारा मिल जाएगा। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। लेकिन वो राजी नहीं होंगे, कभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता। दादो उसका जवाब सुन के मुस्कुरा दी। उसकी फिक्र मत करो, मैंने कहा था ना कि मेरी किसी बात से वो इनकार नहीं कर सकता और इस बात से भी वो इनकार नहीं करेगा। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो प्यार से उसकी आंखों से नमी साफ कर रही थी। फिर दादो ने सच कहा था। वो सच में ही मान गया था शादी के लिए, लेकिन गुस्सा भी जरूर था। ये क्या कह रही हैं आप मुझे? यूं ब्लैकमेल नहीं कर सकती। दादो की आंखों में आंसू थे। ठीक है, मैं मर जाऊंगी तो फिर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। वो जज्बाती होकर रोने लगी थी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन वो बहुत छोटी है। मैं एक बच्ची से शादी कर लूं? छोटी नहीं है, बल्कि 20 साल की है, और ये उम्र ऐसी होती है कि लड़कियां अपने आप को ढाल लेती हैं। तुम्हारी बीवी इतनी जाज़िब नजर, इतनी दिलकश होगी तो तुम खुद भी उसकी मोहब्बत में पड़ जाओगे। तो मैं चाहती हूँ। हाशिम ने उनकी बात पर गौर किया था, फिर कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते बाद निकाह का वक्त मुकर्रर किया था। उस दिन भी दादो के साथ वो शॉपिंग मॉल गई थी। उससे बड़ा अजीब लग रहा था। दादो उससे हर चीज़ के बारे में पूछ रही थी, उसकी पसंद के बारे में। इतने महंगे डिज़ाइन बुटीक में वो खड़ी निकाह का जोड़ा पसंद कर रही थी, लेकिन अनाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सामने खड़ी लड़की ने उसकी हेल्प की। देखिए, आपका कलर फेयर है, तो आपकी जिल्द के मुताबिक कोई भी कलर आप पे बहुत ही सूट करेगा। मेरा ख्याल है कि ये हल्का पिंक कलर ले लें, ये बहुत ही डिफरेंट है निकाह के लिए, सबसे बेस्ट। दादो मुस्कुरा के कहने लगी।
ارے ہاں، اس پیاری لڑکی نے تو ہماری مشکل آسان کر دی۔ میرا خیال ہے کہ یہی کلر بیسٹ رہے گا۔ کیا کہتی ہو نایا؟ وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، جو آپ کو ٹھیک لگے، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ نوری بھی کہنے لگی، جی جی بیگم صاحبہ، یہ تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، سب سے الگ۔ پھر اس نے پہن کر ٹرائی بھی کیا تھا۔ زاہدہ بیگم اس کا سہانا روپ دیکھ کر مسکرا دی، پھر کہنے لگی، بیٹا مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ کاش میں ہاشم کو بھی ساتھ لے آتی تو وہ تمہیں اس روم میں دیکھ کر فوراً ہی کہہ دیتا کہ میں نے بالکل ہی ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ انایا ان کے کہنے پر بری طرح سے شرما گئی تھی۔ چند مہمانوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے، لڑکی بہت ہی خوبصورت اور معصوم بھی۔ پنک کلر کے ویڈنگ ڈریس میں وہ ایک کھلتا ہوا تازہ گلاب لگ رہی تھی۔ ہاشم اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس کے تیز پرفیوم کی مہک انایا کی حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ بڑے مغرور انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، لیکن سچ میں ہی اس کا دلکش روپ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پہلی بار جب اس نے اس لڑکی کو سڑک پہ کھڑے ہوئے دیکھا تو اسے اس پہ ترس بھی آیا تھا کہ وہ آدھی رات کو سردی میں اکیلی کھڑی رو رہی ہے، لیکن آج اس کے برابر میں بیٹھی تھی، اس کی بیوی بن کر۔ انایا کو بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شاید دادو نے اسے زبردستی راضی کیا ہے، اس نے کہا، اور وہ دل ہی دل میں پھپھو کو یاد کر رہی تھی۔ کہاں وہ اسے کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کروں گی، میں نے تمہیں پالا ہے اپنے بچوں کی طرح۔ لیکن سرفراز کے پیار میں وہ اس قدر پاگل ہو گئی کہ اپنی سگی بھتیجی جو ان کی اولاد کی طرح تھی اسے ہی بھول بیٹھی تھی۔ انہیں یاد کر کے وہ رونے لگی۔ اپنے ماں باپ بھی یاد آ رہے تھے۔ دادو سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ بس خدا کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ سر جھکا لینا چاہیے۔ ہاشم کو دیکھو، اس کے پیرنٹس اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی نکاح میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ حیران تھی یہ بات سن کر۔ اس نے پھر دادو کے کہنے پر اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ سب مہمانوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ رات کے 1 بجے دادو نوری سے کہنے لگی، جاؤ تم اسے ہاشم کے کمرے میں چھوڑاؤ، آج کے بعد اس کی زندگی کی ایک نئی صبح ہوگی، یہ مسز ہاشم بن جائے گی، اس گھر کی مالکن۔ دادو اسے چھیڑ رہی تھی تو وہ شرما گئی۔ پھر نوری اسے ہاشم کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، کمرہ تھا یا کوئی محل، اتنا خوبصورت، نیلے پردے اور بلو اور وائٹ کلر کا حسین امتیاز۔ کمرے کی سجاوٹ ہر قسم کی دلکشی سے آراستہ تھی۔ وہ دھک دھک دل لیے اس کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ 1 مہینہ پہلے وہ اس گھر میں آئی تھی، لیکن آج تک اس نے ہاشم کا کمرہ نہیں دیکھا تھا، اور آج جب وہ آئی تو اس استحقاق سے کہ وہ اس کی بیوی بن کے یہاں موجود تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا، اس لیے ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اٹھ کے ڈریسنگ چینج کرے یا پھر پہن کے بیٹھی رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور ہاشم اندر چلا آیا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بری طرح گھبراہٹ کا شکار نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک دم ہاشم نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ انایا کی پوری جان ہتھیلیوں میں سمٹ گئی تھی۔ ویسے دادو نے فیصلہ تو درست کیا ہے، گو میں تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آج تمہارا یہ روپ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ دادو کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ اس کے نرم لہجے پر وہ حیران تھی۔ کہاں تو وہ اتنا مغرور، ناک پر غصہ رکھنے والا انسان تھا، لیکن اب مسکرا رہا تھا، اور مسکراتے ہوئے لگ بھی بہت ہی خوبصورت رہا تھا۔ انایا نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے کسی مجبوری میں ہاں تو نہیں کی ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ رشتہ بنا سکتا ہوں؟ کیا ہے تمہاری رضامندی؟ وہ بڑے پیار سے اسے اجازت مانگ رہا تھا، اور انایا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پھر وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جی میری رضامندی ہے اس میں نے اپنے پورے دل سے رشتے کو قائم کیا ہے۔ مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک مضبوط سہارا جو مجھے یہ احساس نہ دلائے کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ ارے واہ، تم تو بہت ہی اچھی باتیں کرتی ہو، میں تو ایسے ہی تمہیں نادان معصوم لڑکی سمجھتا رہا۔ ویسے تم تو ایک فلسفر نکلی، وہ بھی اپنی دادو جیسا تھا، لیکن بس اوپر اوپر سے غصہ کرنے کا عادی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر وہ اس کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا کہ انایا نے شرم کے مارے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا تھا۔
وہ اس کی شرم کو دیکھ کر حیران رہ گیا، ہنستے ہوئے کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں کوئی دیو یا ڈریکولا نہیں، نہ کوئی وحشی انسان۔ آج کی رات ہم محض پارٹی کر کے بھی گزار سکتے ہیں۔ اس نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ تھامے تھے جو کہ کانپ رہے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت سونے کا بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ سچ میں ہی یہ لڑکی اسے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ حالانکہ 2 بار اس نے اس لڑکی پہ غصہ کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ اس کے گھر والوں نے اسے اپنے گھر سے ہی نکال دیا، وہ بھی آدھی رات کو۔ لیکن جب اس نے سرفراز کے بارے میں معلومات کی تو اسے پتہ چل گیا وہ ایک شیطان صفت آدمی تھا۔ اس نے پرائیویٹ اسکول بھی بنا رکھا تھا جہاں پر کم عمر ٹیچر سے آئے دن اس کے معشوقے چلتے تھے۔ جب اس کے کردار کے بارے میں پتہ چلا تو اسے عنایہ کے اوپر ترس بھی آیا، وہ کس قدر مجبور تھی اور اسے مجبوری سے اس شیطان نے فائدہ اٹھایا تھا۔ پھر ہاشم نے اس سے اتنے پیار سے بات کی کہ وہ پہلی رات اس کی دیوانی ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے محبت کی بارش اس پر رحمت کی طرح برس پڑی ہے، دادو اور ہاشم کی شکل میں۔ دادو نے اتنا حسین ہم سفر جو اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ اب وہ روزانہ مہکتا وجود لیے اسے آفس کے لیے روانہ کرتی۔ نئے نئے کپڑے پہن کر جب اس کے سامنے آتی تو وہ دل پر ہاتھ رکھ لیتا۔ لگتا ہے کہ تم میرا بزنس ڈاؤن کرواؤ گی، لگتا ہے کہ تم میرا بزنس ڈاؤن کرواؤ گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ گھبرا جاتی۔ یا اتنے حسین انداز میں سامنے آؤ گی تو کس کافر کا دل چاہے گا کہ واپس جا کے کام کرے؟ بس میں نہیں جا رہا آج۔ اس نے عنایہ کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ چھوڑیے مجھے، یہ کیا کر رہی ہے؟ دادو نیچے ویٹ کر رہی ہے ناشتے پر، اور رات میں ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ عنایہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے تھے۔ وہ دادو کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن ہاشم کو کل رات ہی عنایہ نے بتایا تھا کہ اسے کس خوشخبری کی امید لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن جب یہ بات کنفرم ہو جائے گی پھر ہی وہ دادو کو بتائیں گے۔ اور ہاشم کی خوشی کل رات سے ہی آسمان کو چھو رہی تھی۔ پھر وہ دادو سے کہنے لگا، ان کی پھپھو صاحبہ کل رات واپس آ چکی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے سرفراز کو جیل ہو چکی ہے، وہ عنایہ کو بتا رہا تھا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، کل ہی مجھے پتہ چلا تھا، لیکن میں نے رات کو تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم ڈسٹرب ہو جاؤ گی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ سرفراز نے کسی لڑکی کو مارنے کی کوشش کی، وہ بھی جان سے، صرف اپنا گناہ چھپانے کے لیے۔ لیکن وہ لڑکی بچ گئی اور اس نے پولیس میں بیان دے دیا کیونکہ سرفراز نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ کل ہی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں جس کنٹری میں گئے تھے وہاں سے واپس آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی پھپھو کا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ سرفراز کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ دوبارہ واپس آنے کے بعد اس نے وہی حرکتیں شروع کر دی تھی۔ شاید ان جیسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب پھپھو اکیلے اپنے بنگلے میں رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ عنایہ کے پاس آئی، اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن عنایہ نے انہیں صاف کہہ دیا، پھپھو آپ نے آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ میں جوان لڑکی ہوں، میرے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اگر یہ گھر مجھے سہارا نہ دیتا تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ اس نے عالیہ کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اچھا مجھے معاف کر دو میری بیٹی، تم تو میری اولاد ہو نا۔ اگر میں آپ کی اولاد ہوتی اور آپ مجھے ایسا سمجھتی اپنی بیٹی کی طرح تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ ایک بار تو سوچتی کہ آپ نے ہی میری تربیت کی ہے، تو پھر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ عالیہ شرمندہ سے واپس چلی گئی تھی، لیکن عنایہ کا دل نہیں چاہتا تھا انہیں معاف کرنے کو۔ تبھی شام کو ڈاکٹر نے کنفرم کیا، انہیں خوشخبری سنا دی کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ دادو بہت ہی خوش تھی، وہ بار بار اسے پیار سے لپٹا رہی تھی، پھر کہتی، انہیں خوشیوں کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھی، دیکھو تمہارے آتے ہی گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ وہ ہاشم اور دادو کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتی تھی، وہ اہمیت جس کے لیے وہ ساری زندگی ترسی تھی، لیکن ہاشم نے اس کی زندگی نہ صرف محبت بلکہ عزت سے ہی بھر دی تھی۔ اب وہ ایک شاندار زندگی گزار رہی تھی،
اس کے سنگ زندگی اتنی حسین ہو گئی تھی کہ وہ کبھی اپنی ماضی کو بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، اور یہیں پر ہماری اسٹوری کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔